لڑکی کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا کہ لڑکے نے اپنے وعدے نہیں نبھائے، اپنی محبت نہیں نبھائی۔ کم سے کم وہ اتنا تو کر سکتا تھا کہ وہ آ کے اس سے بات کرے، یا پھر وہ وہاں ٹھہرتا ہی نہیں۔ اس کے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ وہ لڑکی دلہن بنتے جا رہی ہے اور وہ لڑکا ہاتھ بن کے ٹھہر دیکھ رہا ہے؟ یہ چیز لڑکی کے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اسے بس اتنا ہو رہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ زہر نہیں کھایا، ٹھیک ہے وہ مجھے بھگا کے نہیں لے گیا، پر اسے یہ بھی تو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ ہاتھ بن کے ٹھہرا رہا جب میں دلہن بن کے جا رہی تھی۔ لڑکی یہ چیز اس کے مائنڈ میں چلتی رہی اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، اب میں اپنی زندگی میں بھی دیکھوں گی، میں بھی اسے دکھاؤں گی کہ جس طریقے سے وہ کٹھور بن کے ٹھہرا ہے میں بھی اپنی زندگی اسی طریقے سے گزار سکتی ہوں۔ اور تقریباً مسلم شادیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے سر پہ چاول ڈالے جاتے ہیں، لڑکی کے ہاتھ سے لڑکے کے سر پہ اور لڑکے کے ہاتھ سے لڑکی کے سر پہ۔ تو وہ رسم پوری کرنے کے لیے جب لڑکا لڑکی کو ایک پردے کے آگے پیچھے ٹھہرایا جاتا ہے تو لڑکا چاول لے کے جب لڑکی کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھتا ہے، لڑکی تبھی اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اور پروردگار سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ ہے میرا محرم، اب یہی ہوگا میری زندگی کا مالک، میری محبت کا حقدار، میرا ہم سفر، میرا جیون ساتھی جو بھی ہے اب یہی ہے، میں اسی کو اپنے دماغ میں رکھ کے نکاح کروں گی۔ جب یہ رسم پوری ہو جاتی ہے تب لڑکی جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھتی ہے تو اس کی ماں اس کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے اس وقت لڑکی صرف اچھا ہی سوچے اور اپنے دولہے کے بارے میں ہی سوچے۔ لڑکی کی ماں لڑکی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھاتی ہے کہ بیٹا دیکھ، نکاح کے وقت اگر تو کسی اور کا خیال اپنے دل میں رکھے گی تو نکاح قبول نہیں ہوگا۔ تجھے چاہیے کہ جب تیرا نکاح ہو صرف تیرے شوہر کا، تیرے دولہے کا خیال تیرے دماغ میں ہونا چاہیے، تو ہی تیرا نکاح قبول ہوگا، تو ہی تمہاری زندگی خوشحال ہوگی۔ لڑکی کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اب میرے من میں کوئی نہیں ہے، آپ نے جس کے ساتھ میری شادی، میرا نکاح طے کیا ہے، میں اب اسی کو من میں بسا کے رکھوں گی اور اسی کا خیال میرے من میں رہے گا نکاح کے وقت۔ اس کی ماں یہ سن کے اسے لپٹا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے، اور سارے بھائی بہن اسے ملنے آتے ہیں، کزن بردرس، جو کہ وہ سب سے چھوٹی تھی اور اسے چاکلیٹس بہت زیادہ پسند تھے، تو وہ لوگ آ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو، آج چاکلیٹ نہیں کھاؤ گی؟ تو یہ لڑکی گھونگھٹ سے جواب دیتی ہے کہ لائے ہو تو دو، تبھی بولنا۔ تب اس کے بھائی جاتے ہیں اور اس کے لیے چاکلیٹس لاتے ہیں اور دھیرے سے گھونگھٹ کے اندر اس کو چاکلیٹ دیتے ہیں، اور یہ اتنی بدماش ہوتی ہے کہ گھونگھٹ کے اندر بیٹھ کے یہ کئی ساری چاکلیٹس، کئی ساری ڈیری ملک، کئی ساری 5 اسٹار کیڈبریاں یہ کھاتے رہتی ہے۔ اور جب کوئی آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ دلہن کا چہرہ دکھاؤ، جھٹ سے وہ منہ بند کرتی ہے اور آنکھیں بند کرتی ہے اور دھیرے سے اپنا چہرہ دکھانے لگاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی وہ گھونگھٹ ڈال دیتے ہیں تو وہ جلدی جلدی کیڈبری کھانے لگتی ہے۔ تو ایسے ہی اس نے اپنی شادی کو انجوائے کیا، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ لڑکا جب اسے دھوکہ دے سکتا ہے اتنا بڑا، تو پھر یہ لڑکی اس کے لیے کیوں تڑپتی رہے۔ اس نے ایٹ دا مومنٹ بہت صحیح فیصلہ کیا اور وہ اپنے دولہے کی ہو کے رہ گئی۔ جب نکاح کا وقت آیا، نکاح پڑھایا گیا، قبلہ نے پوچھا قبول ہے، تب لڑکی نے پورے دل سے کہا کہ ہاں قبول ہے، اور اس لڑکی نے سوچا کہ اب جو بھی ہوگا میرا محرم یہی ہوگا، اس کے علاوہ میں کسی سے محبت نہیں کروں گی، اب اس کی ہی ہو کے رہوں گی۔ پھر کیا تھا، وداعی کا وقت آتا ہے، اور جب وداعی ہوتی ہے تو سارے لوگ آ کے لڑکی سے ملتے ہیں، اس کے والد صاحب، اس کی ماں، اس کے دادی وغیرہ سب لوگ آ کے ملتے ہیں، کزن بردر سسٹر سب آ کے ملتے ہیں۔ لڑکی کی 2 بڑی بہنیں تھیں اور ایک بڑا بھائی تھا، یہ سب سے چھوٹی تھی گھر میں۔ لڑکی کی دونوں بہنیں لپٹ کے اسے ودا کرتی ہیں، تب یہ کہتی ہے کہ بھیا نہیں ہے، تو اس کے بھائی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کونے میں ٹھہرا ہوا رو رہا ہے، پھر اسے بلایا جاتا ہے، وہ آتا ہے تو یہ چاروں بھائی بہن ایک دوسرے کو لپٹ کے بہت روتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں۔ تقریباً کتنی کی دیر کے بعد جب لوگ انہیں جدا کرتے ہیں تب بھی وہ جدا نہیں ہوتے، وہ روتے رہتے ہیں، کیونکہ سب کی لاڈلی جو تھی، سب سے چھوٹی جو تھی، بھائی کس کے اسے گلے لگاتا ہے، ایک طرف سے ایک بہن، دوسری طرف سے دوسری بہن، یہ چاروں گلے لگ کے اتنا زیادہ روتے ہیں۔ وہیں پہ بہت سارا وقت بیتنے پہ جب لڑکی کی ماں آ کے ان سب کو ہٹاتی ہے تب وہ ہٹتی ہے، لڑکی کی وداعی ہو جاتی ہے۔
اور پھر کیا تھا، لڑکی نے جس طریقے سے سادگی سے اور اہل دل سے اس رشتے کو قبول کیا، اس کا نتیجہ اسے ملا بھی ویسے ہی۔ اس کا جو دولہا تھا وہ اتنا زیادہ پیارا نکلا کہ لڑکی کو ہر طریقے سے وہ انڈرسٹینڈنگ کرنے لگا، اس کی ہر بات، اس کی ہر چیز، اس کی ہر خواہش کو وہ سر آنکھوں پہ لینے لگا۔ جب شادی کی پہلی رات آئی تو لڑکے نے سامنے اس لڑکی کو بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ میں آپ کو ہاتھ لگانے سے پہلے صرف ایک ہی چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر کسی کا پاسٹ ہوتا ہے، میرا بھی پاسٹ ہے۔ میری لائف میں کوئی تھی جسے میں چاہتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے کہ وہ شادی کے بعد مجھے میرے گھر والوں سے الگ کر کے رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ کا بھی پاسٹ ہوگا، آپ بھی کسی کو چاہتے تھے ہوگے، اگر ہے تو ابھی بتا دو۔ اگر آپ کا بھی کوئی پاسٹ ہے تو ابھی بتا دو۔ اگر آپ ابھی بتا دو گی تو آگے زندگی میں مجھے کسی اور سے پتہ بھی چلے گا تو مجھے پرابلم نہیں ہوگی، لیکن آپ نے ابھی چھپایا اور آگے چل کے مجھے کچھ پتہ چلا آپ کے بارے میں تو شاید مجھے تکلیف ہوگی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو پرانی چیزیں، پرانی یادیں ہیں وہ ہم ابھی ختم کر دیں اور اس کے بعد ایک نیا رشتہ سٹارٹ کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے لائف میں جو تھی میں نے اس کو پوری طریقے سے ہٹا دیا ہے اپنے لائف سے، اب جو بھی ہوگی آپ ہوگی۔ اگر آپ مجھے صدقے دل سے پسند کرتی ہو اور میرے ساتھ آپ سادگی سے رہتی ہو، سچائی سے رہتی ہو، تو میں بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی رہوں گا۔ پھر کیا تھا، لڑکی کو ہمت ملتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کے اتنی پیاری اور اتنی بھروسے مند باتیں سن کے وہ اسے ساری باتیں اس لڑکے کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ اور پھر کیا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور دل سے قبول کیا۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، اس ٹائم پہ دونوں کی بات چیت ختم ہوتی ہے، دونوں کہتے ہیں کہ دیکھیں صرف باتوں میں ہی ہماری فجر کی اذان ہو گئی، اور پھر دونوں فجر کی نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک دوسرے کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ یہ اتنا پیارا وقت، اتنا پیارا گزارنے کے بعد لڑکی جیسے کہ اس لڑکی کو بھلا ہی چکی تھی، کیونکہ وہ اس کو اپنے مائنڈ میں بھی نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ بھلائے نہیں بھولتی پہلی محبت، جب سامنے آتی ہے تو نظر آ ہی جاتی ہے۔ لڑکی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ لڑکا ایسی حالت کر لے گا۔ لڑکا پوری طریقے سے اپنی حالت بگاڑ چکا تھا، اس کی باڈی، اس کی حالت، وہ ایک دم سے بالکل سے دبلا پتلا سا ہو گیا تھا۔ لڑکی کی سہیلی آ کے اسے بتاتی کہ دیکھ تیرے پیار میں اس نے ایسے کیا، وہ ایسے کر رہا تھا، بٹ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں،